الله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اباب ذی وقار اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ والدین پر اولاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ آج سے ہم موضوع شروع کر رہے ہیں کہ اولاد کے ذمہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر والدین کے حقوق بیان کیے۔ دیگر جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا دیگر صحائف ہیں جو اللہ پاک نے نبیوں پر نازل فرمائے، کسی کتاب کے اندر اتنی تفصیل سے والدین کے احترام کی طرف توجہ نہیں دلوائی گئی جتنی قرآن مقدس میں دلوائی گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے رب نے یہ بات طے کر دی ہے، آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کس چیز کا، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ہر عبادت، ہر سجدے کے لائق، تعظیم کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یاد رکھیں، خدا پناہ بندہ بے نمازی ہے، بندہ بد کردار ہے، خدا پناہ بندہ شرابی ہے، زانی ہے، دیگر جتنے بھی گناہ ہیں، حلال نہیں کھاتا، حرام کھاتا ہے، اگر وہ یہ کرتا ہے تو اللہ پاک کا ایک فرمان ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یہ بات پکی ہے کہ اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ گویا شرک ایک اتنا بڑا جرم ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ بخشش کے لائق نہیں ہے اللہ کے قرآن کے فیصلے کے مطابق۔ اب شرک یہ نہیں ہے جو ہم کسی مزار پہ چلے جاتے ہیں تو ان کے وسیلہ سے جا کے دعا مانگتے ہیں، یہ بالکل شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہوگا جب ہم کہیں گے یا غوث پاک بیٹا ہمیں تو نہیں دینا ہے، یا بابا فرید میرا یہ کام تو نہیں کرنا ہے، یا داتا علی حجویری آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے، یا فرید الاسر آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے۔ یہ شرک ہے، یہ واقعتاً ہی شرک ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اے فرید الاسر اللہ تیری بات کو جلدی مانتا ہے تو اللہ سے میرا یہ کام کروا کے دو،
تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے۔ اور جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ زمین و آسمان میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، مشرق میں غروب ہو سکتا ہے، دنیا کی ہر چیز کا نظام بدل سکتا ہے، میرے آقا کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی، میری امت شرک نہیں کرے گی، شرک خفی میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی مال کو بہت زیادہ اہمیت دیں گے۔ تو جب حضور نے یہ بات طے فرما دی ہے کہ ہم شرک نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں مشرک کہنے والے یا ہمیں بدعتی کہنے والے یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ان کی بات صادق نہیں آ رہی، لہذا یہ بات پکی ہے کہ حضور کی امت شرک نہیں کر سکتی۔ فرمایا تیرے رب نے یہ بات طے کر دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کی جائے، اور اللہ کی عبادت کرنے کے بعد سب سے جو پہلا کام ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ گویا یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا فریضہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد بندے کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا جا رہا۔ اور میں اس کو کچھ یوں بیان کرتا ہوتا ہوں کہ دیکھ ہم نماز کے لیے آتے ہیں، گھر سے چلے، وضو کر کے چلے، مسجد میں آئے، سنتیں پڑھیں، تو سنتوں میں کہا اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تمام بڑائیاں تیرے لیے ہیں۔ اس کے بعد پڑھا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ تو پاک ہے، تمام حمد تیرے لیے ہے، تیرا نام بڑی عزت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، تو بلند ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، سبحان اللہ۔ مالک یوم الدین، وہ یوم قیامت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ آمین، قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھتے قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ پھر کہتے اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ تو ہی سننے والا ہے، تیرے لیے حمد، ربنا لک الحمد، ہر حمد تیرے لیے۔ اللہ اکبر، انتہائی عاجزی میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا، سبحان ربی الاعلی، تو بلند ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری مدنی، میری جانی، میری مالی، میری روحانی ساری باتیں اللہ تیرے لیے ہے۔ والطیبات، تمام پکیزگیاں تیرے لیے ہیں۔ پھر السلام علیکہ ایھا النبی، اے پیارے آقا آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی برکات نازل ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جب اللہ نے حضور پر سلام پڑھا، یہ اللہ نے جب تحفہ دیا نماز کا، تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ ہم نیک بندوں پر بھی تیری سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر جس طرح تو نے آل ابراہیم پر نازل کی۔ بے شک تو ہی حمد والا ہے، تو ہی بزرگی والا ہے۔ اللہ تو برکتیں نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر جس طرح تو نے آل ابراہیم پر اور ابراہیم پر برکتیں نازل کی۔ تو ہی تمام حمد والا بزرگی والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ مجھے نمازی بنا دے، میرے اولاد کو نمازی بنا دے، میری دعا قبول فرما۔ اور رب کہتا ہے بندے دعا تو نے مانگنی کون سی ہے؟ اتنا جو تو نے اہتمام کیا ہے، دعا کون سی مانگنی ہے؟ والدین کا مقام بتانے لگاؤ، ربنا اغفر لی والدیا، اللہ میری بھی بخشش کر دے، میرے والدین کی بھی بخشش کر دے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اور قیامت تک آنے والے مومنوں کی بخشش فرما دے۔ اس سے پتہ کس بات کا چلتا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ کم از کم 5 وقت اپنے والدین کے لیے دعا مانگ ہی لیتا ہے، زیادہ مانگے یا نہ مانگے 5 وقت اپنے والدین کے لیے دعا مانگ ہی لیتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلا کہ نماز والدین کی دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور دوسرا پتہ یہ چلا کہ اللہ رسول کے بعد اگر کوئی پیر ہے تو والدین کی ذات ہے۔ یہیں پہ بات کو روکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔